खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो क्योंकि वही हम्द व सिताइश और तारीफ़ के लायक है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर आपको करवाने हम आंगी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा कि बांसुरी से सीख लो सबक ज़िंदगानी का, बांसुरी से सीख लो सबक ज़िंदगानी का, कितने छेद हैं सीने में फिर भी गुनगुनाती है। किसी ने कहा कि ज़िंदगी जो है वो एक रक्स की तरह है, गोया इंसान पूरी ज़िंदगी नाचता ही रहता है। किसी ने कहा ज़िंदगी जो है वो मैदान जंग की तरह है कि पूरी ज़िंदगी आप लड़ते ही रहते हैं। किसी ने कहा ज़िंदगी एक खेल है, आप पूरी ज़िंदगी खेलते रहते हैं, दुखों से उतार चढ़ाव जो ज़िंदगी में आते हैं उनके साथ। सो गोया खुदावंद के लोगों, आज का जो प्रोग्राम है मुझे उम्मीद है बहुत बरकत पाने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर आया स्पोर्ट्स के बारे में दर्ज है कि नहीं। बाइबल मुक़द्दस को जब आप पढ़ें तो आप इस बात को जानकर आपको खुशी होगी, स्पेशली उन लोगों को जो एक्सरसाइज करते हैं, जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो है खेल के ताल्लुक से, स्पोर्ट्स के ताल्लुक से हम बहुत से हवाला जात बाइबल मुक़द्दस में हमको पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले पहला करंथियों 9 बाब 24 की 27 आयत पढ़े तो यहाँ पर आपको ये लिखा मिलेगा कि पौलुस रसूल कहते हैं दौड़ में ऐसे दौड़ो के जीतो। सो यहाँ पर दौड़ के बारे में पौलुस रसूल बता रहे हैं। इसके अलावा खुदावंद के लोगों कुश्ती लड़ने का जिक्र मौजूद है। पैदाइश 32-24 पढ़ लें आप, वज़न उठाना, ज़िक्रिया 22-3 के मुताबिक। फिर शिकार खेलने का जिक्र बाइबल में आपको मिलेगा। तीर कुमान और फलाखन का इस्तेमाल जो है, इन तमाम खेलों का जिक्र आपको बाइबल मुक़द्दस में मिलेगा। फिर बच्चों के खेल, ज़िक्रिया 8-5 में नबी फरमाता है कि शहर कूचे खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से मामूर होंगे। गोया जिस तरह आज भी लड़के लड़कियां गली कूचों में खेलते हैं, तो उस वक्त भी ऐसे खेल का जिक्र बाइबल में मिलता है। यशायाह नबी अहले यरूशलेम को खबरदार करता है कि वो बेशक तुझको गेंद की मानद घुमा घुमा कर वसी मुल्क में उछालेगा। तो ये यशायाह 22-18 में ये लिखा है। तो यहाँ पर गेंद को उछालने का जिक्र में मिल रहा है। फिर फिलिपियों 3 बाब 13 की 14 में पौलुस गालिबन इस दौड़ की तस्वीर पेश कर रहा है। दौड़ का जिक्र जब वो कर रहा है तो मैं समझता हूँ यहाँ पे गोया वो जो है वो रथ दौड़ का जिक्र जो है वो कर रहा था। फिर मुक्काबाजी की मशक की तस्वीर पेश करता है पौलुस रसूल। पहला करंथियों 9 बाब ही को पढ़े तो 26-27 के अंदर इसका जिक्र है, कैसे एक मुक्काबाज अपने बदन को काबू में रखता है। सो बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार आपको हवाला जात खुदावंद के लोगों गेम्स के ताल्लुक से मिलते हैं। और ये खेल क्यों अहम है, खुदावंद के लोगों, ये इससे हमारा स्टैमिना जो है वो बढ़ता है, हमारा बदन तंदुरुस्त रहता है। और खुदावंद के लोगों, बेशक तंदुरुस्ती जो है ये हज़ार नेमत है। आज का प्रोग्राम खासुल खास नौजवानों के ताल्लुक से है और नौजवान जो है वो हमारे साथ हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान का 60% से ज़्यादा हिस्सा जो है ये नौजवानों पर मुश्तमिल है। और हमारे मुल्क में जो भी तब्दीली आ सकती है, इसमें नौजवानों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सो आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं ये हमारी कौम का फ़ख्र है, बेशक हमारी कौम के हीरो हैं और बहुत ही पुरजोश हैं और बहुत से जो है इन्होंने तमगात हासिल किए गुज़िश्ता सालों में, मसीही खिलाड़ी हैं और मुझे उम्मीद है उनसे मिलकर आप बहुत बरकत पाएंगे। उनकी गुफ्तगू जो है आपके लिए बाइस खुशी और बाइस तरक्की होगी। सो गॉड ब्लेस यू। मैं अपने दोस्त, अपने भाई शाहिद तारिक को करवाने हम आंगी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी शाहिद तारिक भाई, गॉड ब्लेस यू। आई एम सो हैप्पी कि आज हम मिले, आपने वक्त दिया कि आज जो है आपसे गुफ्तगू हो। और बहुत से नौजवान नस्ल जो इस वक्त आइज़िक टीवी देख रहे हैं, दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, वो आपकी गुफ्तगू से बरकत पा सके। जी पास्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया और मैं बड़े शौक़ से आपका प्रोग्राम फॉलो करता हूँ। कारवाने हम आहंगी, कारवाने हम आहंगी एक बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज़ है। जिस तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपकी खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत और हम आहंगी है, इसी तरह मेरी ज़िंदगी का भी ज़्यादा बेशतर हिस्सा जो है स्पोर्ट्स और गेम के साथ हम आहंगी में गुजरा है। जी, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मेरे इजहारात का मौका देने के लिए इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। खुदा बरकत शायद बहुत सी बातें आज नौजवान बेटों बेटियों होने जा रही हैं और जितने भी नाज़रीन बहन भाई आप देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है शायद भाई की बातों से आप बहुत बरकत पाएंगे। बेशक फ़िट और नौजवान हैं और बाबरकत हैं। अच्छा, खुदा बरकत दे। अभी इस वक्त मैं बताता जाऊं कि DHA फ़ेज़ 2 जगरंडा क्लब जो है यहाँ पर मौजूद है और भाई शायद यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत खूबसूरत ये क्लब है और ये फैमिली क्लब है। तो आए चंद इसके व्यूज़ भी देखते हैं इस क्लब के और मज़ीद बातें करेंगे। जी, गॉड ब्लेस यू।
शाहिद भाई मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि मैं तो आपको जानता ही हूँ कि आपने क्या कुछ किया अभी तक और खुदावंद ने कितनी कामयाबियाँ जो हैं वो आपको दी, तो नाज़रीन को बताएं कि अभी तक पाकिस्तान के लिए आपने क्या कुछ किया। शकील भाई, मैंने तो अपना अभी पाकिस्तान के लिए मैंने 3 एशिया मेडल्स और 1 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि मेरे 4 इंटरनेशनल मेडल्स हैं जिनमें 3 ब्रॉन्ज मेडल और 1 गोल्ड मेडल है। ठीक है। तो ये 3 एशिया लेवल के जो टूर्नामेंट्स है ईरान में उनसे, और 1 वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो अरेंज किया था उससे गोल्ड मेडल लिया मैंने। सही, खुदावंद आपको बरकत दे। बेशक आप हमारे हीरो हैं, आप हमारा फ़ख्र है, आप मसीह कौम का भी फ़ख्र है। खुदावंद आपको और बरकत दे, आपने इतनी अचीवमेंट की पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए। खुदावंद आपको और तरक्की दे, आपको और इज़्ज़त दे। शाहिद भाई, खुदावंद आपको मज़ीद बरकत दे। तो आप मुझे बताएं कि बचपन में आप क्या बनना चाहते थे, माँ बाप के क्या ख्वाब थे कि शाहिद हमारा जो बेटा है वो बड़ा हो के क्या बनेगा, कोई उनके कुछ इरादे थे, कोई उनके ख्वाब थे, तो इस ताल्लुक़ से जो है वो ज़रूर बताएँ। बचपन में ज़ाहिर है पासु साहब आपको भी पता है कि हमारे माँ बाप की, पेरेंट्स की पहली जो अवलीन तरजीह है वो तो यही होती है कि बच्चे स्टडी करें और तालीम और तरबियत से वो मुल्क को कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बने। और दूसरा ये कि मेरा जो बचपन से ही ज़ाती मेरा इंटरेस्ट था वो था स्पोर्ट्स में, गेम्स में। सही। तो मैंने फिर शुरू दिन से ही अपने आप को, स्टडी भी मैंने की साथ साथ, और साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स को भी ज्वाइन किया। तो मैंने अपना साथ साथ मार्शल आर्ट्स को भी ज्वाइन किया और उसकी प्रैक्टिस करता रहा, और बस यूँ ये सिलसिला चलता रहा। चलिए, खुदावंद आपको बरकत दे। शायद भाई मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे हीरो हम देखते हैं, बहुत ऐसे कम हम नौजवान देखते हैं जो आगे बढ़ते हैं। हमने कई ऐसे नौजवानों को देखा जो ना तालीम के रहे, ना खेल के रहे, बल्कि उनकी ज़िंदगी जो है नाज़रीन ख़राब हो गई, और इस तरह से वो ज़िंदगी में जो है वो शायद भाई कामयाब भी ना हुए। तो आप बताएं कि आप स्पोर्ट्स में जब आए तो आपको कोई पछतावा तो नहीं? क्या आप समझते हैं, क्या आपके ख़र्चे पूरे हो जाते हैं जब से आप स्पोर्ट्स में आए हैं? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपका। इसका यही है कि देखें, हमें ज़िंदगी से पछतावा तब होता है जब हम किसी भी फील्ड में मुश्किल मिजाज नहीं होते। हम अब किसी भी गेम को, किसी भी ज़िंदगी के काम को स्टार्ट करते हैं तो हम आधे रास्ते में जाके छोड़ देते हैं, या उसको स्टार्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ज़िंदगी में मुश्किल मिजाजी रखनी है। जो काम हम शुरू करें उसको पाया तकमील पहुँचाएँ, तभी हमें खुदा कामयाबी देता है। तो मैंने भी इसी तरह ही जब अपने कैरियर का आगाज़ किया तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैंने स्टार्ट किया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर मैं करते करते प्रोविंशियल खेला, नेशनल खेला, फिर मुझे खुदा ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का मौका दिया। तो इस सब के पीछे मेरी मेहनत, हार्ड वर्क और मेरी मुश्किल मिजाजी थी जो मुझे आज इस मुकाम पे लेके आई है। चलिए, खुदावंद आपको बरकत दे। बेशक जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत में अज़मत है, और जब हम मेहनत करते हैं, किसी भी फील्ड में हम मेहनत कर लें, तालीम का शोबा हो, स्पोर्ट का शोबा हो, या मज़हब का शोबा हो, जहाँ पर भी आप मेहनत करते हैं तो बेशक शायद भाई मेहनत जब करेंगे तो फिर यकीनन कामयाबी यकीनन खुदावंद देता है। तो चले, खुदावंद के ज़रूर दुआ है कि खुदावंद आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और इसी तरह मेहनत करते और आगे बढ़ते चले जाएँ। तो पूछना चाहूँगा कि आपकी फ़िटनेस को देख कर, आपकी कामयाबियाँ को देख कर, कि आप इतना अच्छा कमा लेते हैं, आपके जो फैमिली के नौजवान हैं या आपके मोहल्ले के जो नौजवान हैं वो आपको देखकर मुतासर होते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं जब आपकी इतनी कामयाबियाँ देखते हैं कि आप इतने अच्छा कमाते हैं, फिर आप नाम कमा रहे हैं और आप इतनी तरक्की पा रहे हैं? आपको पता है कि कोई भी ज़िंदगी में कामयाबी है, कोई भी स्टेज है, अगर वहाँ तक कोई इंसान आता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत कंसीडर की जाती है। सही। तो मेरे भी इस पूरे कैरियर के दौरान मेरी 18 से 20 साल की एक मेहनत है और एक जुस्तजू थी, जो मैंने एक ट्रैक पे चढ़ा, मैं स्टार्ट किया और मैं करता गया। तो मैंने अपनी मेहनत के वो बड़े मराहिल तय करने के बाद आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अच्छा अर्न भी कर लेता हूँ और अपनी फैमिली को भी रन कर रहा हूँ। और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि मतलब मेरे इसी फील्ड से रिलेटेड ही मैं इतना अच्छा कमा लेता हूँ कि अपनी ख़ानदान के सारे जो साइलन को पूरा करवाता हूँ। खुदा बरकत दे। अच्छा, मैं देखता हूँ जैसे कि आप नौजवान हैं तो बहुत से नौजवान जो है वो ड्रग्स लेते हैं, मनशियात के आदी हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी यूथ को और अपने मसीही नौजवानों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी के दूसरे मामूल से हट के स्पोर्ट्स और गेम्स में भी अपनी दिलचस्पी बढ़ाएँ। जिस तरह देखें, हम स्टडी करते हैं और हम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स कर रहे हैं, तो अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर रखना ये भी हमारा एक डिपार्टमेंट है। आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि हम आने वाले दौर में एक बाहिम्मत और एक हेल्दी कौम के तौर पे भी दुनिया में सामने आए। आमीन। जैसे कि आपको पता है कि देखें, अपने जिस्म और जान की हिफाजत तो मतलब हमारे खुदा ने भी हमें बताया कि इसकी हिफाजत करें।
تو اسی طرح ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اسپورٹس اور گیمز میں آئیں تاکہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو رہے، نہ کہ نیگیٹو ہونے کی وجہ سے ہم ڈرگس کی طرف اور بیڈ ایکٹیویٹیز کی طرف ہم چلے جائیں. صحیح. تو زیادہ تر ہمارے وہ لوگ جو اسپورٹس گیمز سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، موسٹلی میں نے کو دیکھا ہے اسموکنگ اور یہ چیزیں کرتے ہیں. اس سے ایک تو وہ اپنی زندگی بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کے لیے بھی وہ ایک دبا بن رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زندگی سے ہمیں باہر آ کے اسپورٹس اور گیمز کو جوائن کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک و قوم، مسیحی قوم اور اپنے ملک کے لیے، ماں باپ کے لیے فخر کا باعث بنے اور خود بھی ہیلدی اور فٹ رہیں. امین. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. بالکل بڑا اچھا میسیج ہے. ظاہر بات جب وہ ایکسرسائز کریں گے، جب وہ بزی رہیں گے اسپورٹس میں، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے. اور بیشک فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، آئی ایم سو ہیپی، بڑے اچھے مسلز آپ نے بنائے ہیں. خداوند آپ کو تندرست رکھے، خداوند آپ کو بلیس کرے. اور نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا ہے جی وہ ایکسرسائز کرے، اور فٹ رہنے کے لیے ضروری ہے اسپورٹس جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنائے اور منشیات سے بچیں. بائبل مقدس کا مطالعہ کریں. اسپورٹس کا جیسے میں نے شروع میں بائبل مقدس میں بھی کافی حوالہ جات آپ کو دیے، بہت سی باتیں بتائیں. تو ضرور اسپورٹس کو بھی جو ہے ضرور اسپورٹس کو اپنی زندگی کا آپ حصہ بنائیں، اور بھائی شاید کی طرح آپ بھی فٹ رہیں، تندرست رہیں، اور ملک و قوم کا جو ہے وہ نام روشن کرے. خداوند آپ کو برکت دے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کک باکسنگ کا آپ نے جو اپنے کیریئر کا آغاز ہے یہ کیسے کیا؟ کیا کس سے متاثر ہوئے، یا جسٹ ایسے ہی دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں کک باکسنگ میں آ جاؤں؟ اور تھوڑا اس تعلق سے بھی آپ بتائیں. جی بالکل. شروع میں شکیل بھائی ہم گاؤں میں تھے 2000 میں، ٹھیک ہے، اور میں نے جو ہے نا اپنا آغاز اس طرح کیا کہ میرے چاچو بلیک بیلٹ تھے ٹائیکوانڈو مارشل آرٹس کے. زبردست. تو میرے چاچو آن آف مطلب تھوڑا بہت مجھے بچپن میں ٹپس دیتے تھے. پھر وہاں سے میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا. صحیح. اور انٹرسٹ تو بہت بڑھ گیا تھا دل میں، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر اس کو ایکسپریس میں کر سکتا. صحیح. تو اس کے لیے یہ تھا، پھر میں وہاں سے گاؤں سے میں ادھر اسلام آباد شفٹ ہو گیا اپنے ابو کے ساتھ. میرے ابو ادھر جاب کرتے تھے. تو یہاں جب میں شفٹ ہوا تو پھر میں نے ایک کلب ہے راکی مارشل آرٹ کے نام سے کلب تھا. یہ میرے ٹیچر ہیں زاہد رشید بٹی کالا خان سے. صحیح. ان کی زیر سرپرستی میں نے اپنا کلب جوائن کیا. تو میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا آہستہ آہستہ. پھر میں وہاں سے کلب مارشل آرٹ کھیلنا شروع کیا. وہاں سے انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں نے ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹس کھیلے، پروونشل ٹورنامنٹس کھیلے. پھر نیشنل میں نے گولڈ میڈل جیتا. تو نیشنل گولڈ میڈل کے بعد پھر مجھے 2008 میں فرسٹ ٹائم جو پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن ہے انہوں نے انویٹیشن بھیجا کہ یہ لڑکا جو ہے نا ہم ایشیا ٹورنامنٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. صحیح. تو اس طرح مجھے پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کی طرف سے انویٹیشن آیا. میں گیا اور ایران کا ایک شہر ہے مشہد میں میں نے جا کے ٹورنامنٹ میں گیا. تو میں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا. تو خدا کا شکر ہے کہ میں پہلے ہی اپنے انٹرنیشنل کیریئر ٹورنامنٹ میں نے برونز میڈل لیا. خدا ان برکت دے. خدا ان برکت دے. تو یہ ہے کہ یہ تو مارشل آرٹ کا تھا. میں نے پھر اسی کو کنٹینیو رکھا. پھر میں نے دوبارہ ایران کا ٹور کیا، وہاں سے میں نے گولڈ میڈل لیا. تو یہ سارا میرا اسپورٹس کیریئر ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے جو ہے نا اپنا کیریئر میں نے ملٹی اسپورٹس کی ہوئی ہیں. اچھا. مطلب بہت مشکل ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ 2 سے 3 گیموں میں پروفیشنل ایتھلیٹ آپ کو نظر آئیں. بالکل ایسا. آپ دیکھتے ہیں کوئی رگبی کا پلیئر ہے تو وہ رگبی کا ہے، کوئی کرکٹر ہے تو وہ کرکٹر ہے، کوئی باکسنگ کا پلیئر ہے تو وہ صرف باکسنگ کی حد تک ہی محدود ہے. صحیح. تو میں نے جو ہے نا اپنے ایز اے ایتھلیٹ میں نے 3 سے 4 گیمز میں نے نا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. صحیح. میں نے کک باکسنگ کی آرمی سے. پھر وشو گیم ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا اپنا سیپریٹ سے ابھی میں پاکستان وابڈا کی کرکٹ ٹیم سے بھی کھیلتا ہوں. صحیح. پریز گاڈ. کرکٹ کو بھی میں اچھے لیول پہ کھیل رہا ہوں، ڈپارٹمنٹ لیول پہ کھیل رہا ہوں. تو پاکستان وابڈا کے جو مین پلیئرز ہیں جن میں وہاب ریاض ہے، سلمان بٹ ہے، کامران اکمل ہیں، جو ہمارے پاکستانی سٹارز ہیں. خدا کا شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ ٹیم میں کھیل رہا ہوں، وابڈا کی ٹیم میں. سینئرز ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مطلب میرا اپنا موٹو ہے، میرا گول ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے. صحیح. مطلب ہم ملٹی سپورٹس بھی کر سکتے ہیں، یا زندگی کا کوئی بھی کام ہے اس کو اپنی دلچسپی سے، اپنی محنت سے ہم کچھ بھی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بحیثیت انسان. صحیح. خدا برکت ہے. بڑی بات ہے جی، آپ ایک ہی وقت میں اتنی گیمز میں جو ہے وہ آپ کھیل رہے ہیں.
اور خداوند آپ کو اور عزت دے. بہت اچھا لگ رہا ہے, اور بے شک میں نے جب شروع میں کہا کہ آپ ہماری قوم کا فخر ہیں, خداوند آپ کو اور عزت اور سربلندی سرفرازی سے نوازیں. تو پوچھنا چاہوں گا, ابھی دیکھیں آئزک ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا کے اندر بہت سے ممالک میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی شہروں میں, گاؤں میں نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو کسی اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا کھیل جو ہے اس کو چوز کریں تاکہ وہ کامیاب ہو سکے؟ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے مسیحی نوجوانوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا میں ڈفرینٹ گیمز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے, والی بال ہے, ٹھیک ہے, اپنا اس کے علاوہ اور بڑی گیمز ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی کمٹمنٹ کسی گیم کے ساتھ کیسی رکھتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ گیم سب اچھی ہیں, سب گیم انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, اور ہم کسی بھی گیم میں حصہ لے کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. تو ہمیں صرف اور صرف گیم کا جو ہے نا, ہمیں گیم چوز کرنی ہے, اور اس کے بعد ہمیں اپنی محنت سے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ دیکھیں میں نے مارشل آرٹ کک باکسنگ سے سٹارٹ کیا. میں نے 10 سے 12 سال اس میں بلیک بیلٹ ہوا, انٹرنیشنلی کھیلا. اس کے بعد پھر میں نے 2012 سے میں نے پاکستان کرکٹ ڈپارٹمنٹ جوائن کیا, وابڈا کو اپنی سروسز دے رہا ہوں. تو یہاں پر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ DHA فیز 2 جکرنڈا فیملی کا کلب ہے جی, یہ فٹنس کلب ہے. تو یہاں میں بطور جم ٹرینر بھی عرصہ 10 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. بس میرا میسیج یہی ہے کہ ہم اپنی مسلم اجازی سے کوئی بھی گیم جوائن کریں, اس میں محنت کریں, تو خدا ہمیں ضرور کامیاب کرے گا. آمین آمین, خدا برکت دے. شاید بھائی اتنی شہرت ملی آپ کو, خدا نے اتنی عزت دی ہے, اور آپ اتنی جگہ پر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی مشکلات کا بھی سامنا رہا اتنے سالوں میں, جہاں گولڈ میڈل آپ نے لے لیا, گیمز کرکٹ میں بھی آپ ہیں, پھر آپ کک باکسنگ میں بھی ہیں, پھر آپ یہاں پہ جم ٹرینر بھی ہیں ادھر DHA فیز 2 کے اندر جگرنڈا فیملی کلب کے اندر. تو ماضی کے اندر کبھی کوئی مشکلات کا سامنا رہا اتنی کامیابیاں طے کرتے ہوئے؟ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے کہ ایک بندہ اتنی کامیابیاں حاصل کرے, یقیناً مشکلات کا تو سامنا رہا ہوگا. تو اس تعلق سے بتائیں. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں آتی ہیں, اور میں نے بھی اپنے اسپورٹس کیریئر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے. ان میں اگر آپ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا فائنینشیل مشکلات. فائنینشلی لحاظ سے چونکہ انکم ابو کی کم تھی, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی میں تھوڑا رہنا, اسلام آباد جیسے علاقے میں پھر رینٹ ہاؤس پہ رہنا, پھر اپنی اسٹڈی کے سارے اخراجات نکالنا, اور باقی زندگی کے معاملات سارے, تو مشکل کام تھا. کیونکہ جو میں نے گیم جوائن کی تھی اس کے لیے ایک پراپر ایکوپمنٹ ہوتا ہے, ایک اسپورٹس ڈریس ہوتا ہے, تو ساری چیزوں کو ہائر کرنا اور ان کو پہن کے پریکٹس کرنا, پھر نیشنل لیول پہ جانا, ٹرانسپورٹیشن کے خرچے, سارا بہت مشکل تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ میرے خدا کو جاتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں جہاں جہاں جاتا رہا ہوں خدا میرے سارے اخراجات اور پریشانیوں کو دور کرتا رہا ہے. ایون تو کہ رنگ کے اندر بھی جب میں فائٹ سے پہلے میں رنگ میں جاتا تھا, تو میرا مخالف, میرا اوپوننٹ فائٹر جب رنگ میں آتا تھا, تو میں نے کبھی بھی اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوا, نہ میں نے کبھی جو ہے نا اس کو دیکھ کے اپنے اوپر اس کا خوف طاری کیا ہے. صرف اور صرف میں اپنے رنگ کے کارنر پہ جا کے صرف میں خدا یسوع کا نام لیتا تھا, اور میں صرف خدا سے یہ کہتا تھا کہ خداوند میں تیرے نام کے لیے کر رہا ہوں, تو تو نے مجھے عزت دینی ہے. تو یقین مانے شکیل بھائی کے بڑے بڑے فائٹرز کو جو ہے نا وہ شکست دی ہے, ٹھیک ہے, رشیا, بلغاریہ, ایرانی فائٹرز کو, افغانی کو رنگ میں. یہ بھی ساری مشکلات میں آتا ہے. تو جب خدا کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو تو میرے خیال میں کوئی مشکل رہتی نہیں ہے. بالکل بالکل. بے شک ناظرین, جس کا سر خدا کے در پہ جھک جاتا ہے وہ سر بلند ہوتا ہے, وہ سرفراز ہوتا ہے, اور وہ سرخرو ہو جاتا ہے. اور بے شک سرفرازی یقینی ہو جاتی ہے جب آپ کا سر خداوند کی حضوری میں جھک جاتا ہے. تو پھر ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تو وہ تو تلاطم خیز موجوں سے گھبرائے نہیں کرتے, وہ آگے بڑھتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں. سو آگے بڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے, اور یہی ایک نوجوان کے اندر جذبہ اور جوش ہونا چاہیے. جیسا کہ شاہد بھائی بتا رہے ہیں, تو کبھی بھی زندگی میں مشکلات ہوں, ڈرنا نہیں آپ کو, بلکہ آپ نے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے. اور کلام میں تو یہ بھی لکھا ہے, پس خدا کے تابع ہو, ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ بھی تم سے بھاگ جائے گا.
سو شاید بھائی خدا برکت دے, بڑا اچھا ہے. تو کبھی کبھی ایسی آفر بھی ہوئی جی پیسہ دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کو اتنا روپیہ دیتے ہیں, آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بالکل ہی آپ ایمان سے ہی ہٹ جائیں, کبھی ایسا بھی موقع ہے؟ یہ سوال تو بڑا آپ کے لیے وہ جو ہے وہ کوئی سخت ہوگا یا تھوڑا مشکل سے آپ کو لگے, لیکن ضرور پوچھنا چاہوں کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں رہتے جب شہرت ملتی ہے تو کئی دفعہ ایسی آفر بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل, آپ کو پتہ ہے زندگی میں ہر کامیاب کیریئر کے پیچھے پریشانیاں مشکلات بھی آتی ہیں. ہاں جی. تو اس طرح کی مشکلات شروع میں مجھے بھی آئیں, اور کچھ میرے دوست تھے غیر مسیحی, انہوں نے مجھے آفر کی مذہب تبدیلی کی, لیکن یہ ہے کہ میں نے ان کو صرف ایک ہی جو ہے نا میسیج دیا. میں نے کہا دیکھیں, ہم چاہے مسیحی ہیں, مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں. آمین. سب سے بڑا ہمارا سب سے پہلے کردار ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کی خدمت کریں. آمین. اور میں نے بحیثیت ان کی اس آفر کو ریجیکٹ کیا, اور میں نے کہا کہ مطلب میں مسیحی ہوتے ہوئے ہی اس ملک کی خدمت کروں گا. اور میں نے کی, اور میں نے ملک کے لیے میڈلز جیتے اور ملک کا نام سر بلند کیا. کیونکہ جیسے ہمارے خداوند نے کہا ہے کہ اپنی حکومتوں کے تابع رہو اور جس ملک میں رہو اس کی سلامتی کی دعا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایز اے مسیحی یہی میسیج ہونا چاہیے کہ ہم جس بھی ملک میں رہیں اس ملک کی سلامتی کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے کام کریں. تو مجھے فخر ہے کہ میں نے ایز اے مسیحی اپنے ملک کے لیے کام کیا اور اس کے لیے ابھی کر بھی رہا ہوں مزید کام. خداوند برکت دے. بے شک مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو, سب سے پہلے پاکستان. تو جب کھلاڑی ہیں آپ تو خداوند کے لوگوں, بڑا اچھا شاید بھائی نے میسیج دیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے جب کھیل رہے ہیں تو آپ نے اپنے ملک کے نام کو روشن کرنا ہے, اور خداوند آپ کو بھائی اسی طرح قائم رکھے, اور آپ اسی طرح خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے جس طرح خداوند یسوع کے نام سے آپ کو عزت ملی, اس طرح خداوند آپ کو اور عزت, سربلندیاں اور سرفرازیوں سے خداوند نوازے. خداوند آپ کو برکت دے. تو میں جیسا کہ ہمارا پروگرام آپ جانتے ہیں کروانے ہم آنگی کے نام سے ہے, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو گیم ہے, آپ کی کا جو کھیل ہے مارشل آرٹ کک باکسنگ, تو اس میں تو دونوں مخالف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس پروگرام کی وساطت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ اس میں میرا یہی پیغام ہے, چونکہ خدا کا چینل ہے تو خدا کے لیے بات ہو رہی ہے, خدا کی نعمتوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. تو میرا میسیج یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات میں رہتے ہوئے خدا کے لیے کام کریں. اور جس طرح میں ایز اے کک باکسنگ پلیئر اپنے حریف کو رنگ میں فیس کرتا ہوں, اوپوننٹ کو, اسی طرح ہی ہمارا حریف اس دنیا میں ہے وہ ہے شیطان, ابلیس ہے. تو ہمیں خداوند میں رہتے ہوئے ہمیں اس کو زیر کرنا ہے, خدا کے کاموں پہ چلتے ہوئے, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے, اپنے خاندانوں کے لیے عزت کا باعث بنتے ہوئے ہمیں ابلیس کو زیر کرنا ہے خداوند میں رہتے ہوئے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ یوتھ پازیٹیو رہے, پازیٹیو کاموں میں اپنی انرجی صرف کرے اور اپنی مسیحی قوم کے لیے فخر کا باعث بنے. آمین. بے شک خداوند برکت دے. اور بے شک سب سے بڑھ کر مارشل آرٹ گیمز یہ جو ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی بات ہمیں سیلف ڈیفنس, اپنے ذاتی دفاع کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے یہ سب کچھ, اور اپنی جو ہے وہ قوم کا, ملک کا نام روشن کرنا ہے. خداوند برکت دے. بڑا اچھا آپ نے میسیج دیا جی, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے نوجوانوں نے اور آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی. اور بے شک آج کا جو پروگرام ہے یہ ہم آنگی کروانے ہم آنگی جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے, لیکن آج کیونکہ ہم نے زیادہ سپورٹس پہ بات کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آج ہم نے بھائی شاہد سے ملایا جو کہ گولڈ میڈلسٹ ہیں, اور آپ کو ان سے گفتگو سن کے, ان کی باتیں سن کے مجھے امید ہے بہت اچھا لگا ہوگا. بے شک ایسے بہت سے ہیرو ہیں, ایسے بہت سے مسیحی نوجوان ہیں جو ابھی سکرین کے سامنے نہیں آئے, ان کو لانا ہے تاکہ وہ آئیں اور ہم ان کی گفتگو سن کر خدا ان کی شکر گزاری کریں, ان کے لیے دعا بھی کریں. اور مزید ایسے بہت سے نوجوان میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کھڑے ہوں گے خداوند کے نام, اس کے جلال کے لیے, اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے. سو بتاتا چلا جاؤں کہ دوسرا تموتیس 2:5 پڑھے تو پولس رسول تموتیس کو لکھتے ہیں کہ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو وہ صحرا نہیں پاتا. کھیل قاعدہ اور اصول سے کھیلا جاتا ہے تب جیت ملتی ہے. ایسے ہی دیندار کی جیت بائبل مقدس کے قاعدہ اور اصولوں پر عمل کرنے سے ہے. دعائیا ریاضت جو ہے وہ جاری رہے, دوڑ میں ایسے دوڑے کہ جیتیں. اپنے خالق کو رکھو اگر یاد تم, اپنے خالق کو رکھو اگر یاد تم, یہ جوانی کرو گے نا برباد تم. آگے بڑھ کر بچا لو خدا کے لیے, جاگ اٹھو جوانو خدا کے لیے. سو آج
اٹھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھ کر بچا لینے کی ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کو جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں, جو ہمت ہار بیٹھے ہیں. ایسے نوجوانوں کو بچا لینے کی ضرورت ہے, ایسے خاندانوں کو بچا لینے کی ضرورت ہے, اور آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں. خداوند کے لوگ, قوم کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور نوجوانوں, بے شک آپ قوم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں, اور ضرور آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھ دعا میں اٹھا کر اپنی قوم کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں. حالات بدل جائیں گے. آئے مل کر پیار, محبت, ہم آہنگی کے میسج کو عام کریں اور ہمارا ملک جو ہے پیار, محبت, ہم آہنگی کا گہوارہ بن جائے. خداوند آپ کو برکت دے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور, ریجنل کوآرڈینیٹر زاہد انور, کیمرہ مین نتھانیل مغل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی. Thank you.